المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور یہ کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ اس آیت مقدسہ کے پیچھے ایک لمبا واقعہ ہے۔ ایک بڑی ہی عظیم صحابیہ عورت تھیں اور اس صحابیہ عورت پر کچھ منافقین نے تہمت لگا دی، غلط کام کی تہمت لگا دی، الزام لگا دیا۔ جب منافقین نے باتیں کی تو ان باتوں میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ ان کو لگا کہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کے اندر وہ آ گئے، اصحاب بھی کچھ ان باتوں میں آ گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں پھر آیت مقدسہ اتاری۔ ظاہر ہے کسی بھی خاتون کے بارے میں کوئی بات اس طرح کی جائے تو پریشانی تو بنتی ہے۔ تو وہ صحابیہ خاتون تھی تو بڑی پریشان ہوئی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی۔ اللہ رب العزت نے کافی آیات نازل کی، ان میں ایک ہی آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جس وقت تم لوگوں نے وہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا، یعنی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں وہ کہہ دیتے کہ نا یہ تو کھلا جھوٹ ہے۔ حالانکہ اسلام کا طریقہ دیکھیں، وہ کہتا ہے نا جب تک تم کسی چیز کو دیکھو نا اس کی تصدیق نہ کرو۔ تو جب کسی کی عزت آبرو کی بات ہو تو کہا بالکل ویسے نیک گمان رکھو، نیک گمان رکھو۔ اور تم لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ تم گھر بیٹھے ہی کہہ دیتے نہیں یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ آیت مقدسہ ہمیں پکار کے یہ درس دیتی ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کی عزت کا معاملہ ہو تو پھر گھر بیٹھی اچھا گمان کرو، نہ نہیں یارو نہیں اس طرح دا، نہیں انہیں نہیں کیتا اس طرح، نہ اس طرح میں مندہ ہی نہیں، میں مندہ ہی نہیں۔ حالانکہ وہ لوگ بڑی دلیل سے کوئی باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مومن مرد کا اور مومن عورت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نیک گمان رکھو کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہوا، نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا، نا میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں یقین ہی نہیں کرتا۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ تھوڑی سی بات ہو نا، تھوڑی سی بات ہو ہم بڑھا چڑھا کے اتنی کر لیتے ہیں۔ حقیقت تک پہنچتے پتہ چلتا ہے کہ یار وہ بات ہی کوئی نہیں۔ تو کوئی اس طرح کا معاملہ بن جائے، ہمارے تک کوئی پہنچے تو ہمیں اللہ پاک نے کیا ہدایت عطا فرمائی، کیونکہ ہمارے لیے اصول ضوابط ہر چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے۔ تو قرآن کہتا ہے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو نیک گمان رکھنا چاہیے، اچھا ہی سوچیں، اور پھر وہ کہہ دیں کہ نا یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ کسی بندے کے ذہن میں بات جائے کہ یار وہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ اصحاب بھی جو ہیں وہ اس غلطی کے اندر شامل ہو گئے، تو اب یہ دیکھیں وہ انبیاء تو نہیں تھے، اصحاب انبیاء نہیں تھے۔ غلطی کا پایا جانا یہ ممکن ہے، غلطی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسل سے نہیں ہوتی، باقی ہر بندے سے غلطی ہونا ممکن ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک اور ذہن بنا ہوا ہے کہ جیسی اگر کسی نے غلطی کر لی تو اس کی ساری زندگی کی محنت رائے گا، نہیں یار وہ فلاں کسی ولی کا تذکرہ سنا، اللہ کے ولیوں کے پاس بندے کی آمد و رفت ہو تو وہاں کوئی تھوڑی بڑی اونچ نیچ دیکھیں، ہم اپنا سارا پلان گرا کے وہ مارتے ہیں۔ وہ یار میں تو بڑا تذکرہ سنیا سی، ولی وہ بڑا شان والے نے، بزرگ بڑی شان والے نے، میں اتھے گیا تو انہوں نے نیا کام کر دیتا۔ ایک لمحے میں ہم ان کو زیرو کر دیتے ہیں۔ وہ ان کی ساری زندگی ان کا مجاہدہ۔ اچھا کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے نہ ولی وہی ہوگا جنہا کوئی کرامت وہائے، وہ ہفتہ 10 دن 20 دن کوئی مہینہ سال جاندے رہن گے اس کوشش وچ کہ نہیں یار میں انہوں دی پہلا نہ کوئی کرامت ویکھاں گا پھر مرید ہو مانگا۔ داتا صاحب کے بارے میں بڑی مشہور بات کی جاتی ہے کہ ایک بندہ آ گیا
تو وہ کافی دیر آپ کے پاس رہا، جانے لگا، وہ کہنے لگا بڑا شورا سنا ہوا تھا، بڑا چرچا سنا، بعض دیگر بزرگوں سے بھی یہ روایت منقول ہوئی ہے، ان کی طرف بھی منسوب ہوئی ہے کہ بڑا شورا سنا اور بڑا چرچا سنا تھا، مجھے تو اتنے دن ہو گئے یہاں پہ، تو میں نے تو آپ کی کوئی کرامت دیکھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے بتاؤ کہ جتنے دن آپ یہاں رہے ہو کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی کوئی نہیں دیکھا۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی؟ اسی کہنا نہیں وہاں پہ چڑھ کے وہاں تے پھر گل بڑھنی، کوئی جڑا نا بچہ ہونا کو آخری ساہ میں چاہ جے تے ول کر دین پھر میں مننا گا ولی ہے، پھر مننا گا پیر ہے، وہ کہنا میں نہیں منتا ہے۔ تو جے من بھی لیا تو اتھے انہاں کو ٹر بھی گیا، اتھے کوئی ایک کدی غلطی ویکھی نا جی تے ساری زندگی دی انہاں دی عبادات، انہاں دی ریاضات، انہاں دا کم ہر شے زیرو، اس ایک منٹ نہیں لگتا بندہ سی رد کر کے پرا کر دینا۔ تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ اچھا گمان لے کے چلے، ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر واقعی انہوں نے غلطی کی تو ہو سکتا ہے کبھی کبھار غلطی ممکن ہے بندے سے ہو جانی، وہ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو غلطیوں سے پاک کیٹیگری میں رکھ دیا، اور باقی فرمایا ہر بندے سے ممکن ہے غلطی، تو پھر ہم بھی تھوڑا اپنے اندر وہ جو ہے وہ جذب کا حوصلہ رکھیں، جس طرح بندہ کہتا ہے نہیں جی وہ بندے کے پاس گھڑی ہونی چاہیے، واٹر پروف ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر وضو کرتے وغیرہ پانی نہ جائے، تو تھوڑا جا بندے کو ہاضمہ پروف بھی ہونا چاہیے کہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو کوئی ہضم کرے، کوئی نہیں یار کوئی نہیں، خیر باقی معاملات کی طرف غور ہونا چاہیے۔ المتصر کے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو مومن مرد اور عورتوں نے ایسا کیوں نہ کیا، ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایسا کیوں نہ کیا، ان کو کرنا چاہیے تھا، یا اللہ پاک کیا کرنا چاہیے تھا، ان کو اچھا گمان کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہہ دیتے کہ نہ اس بی بی نے ایسے کوئی نہیں کیا، وہ کھلا کہہ دیتے اس بی بی نے ایسے کوئی نہیں کیا، حالانکہ یہ تو گھر بیٹھے ہیں۔ مومن کی عزت کی جب باری آئے، عزت کی بات ہے تو پھر کھڑے ہو جاؤ کہ نہ یار وہ ایسے نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ عام طور پہ بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ بڑے بڑے عظیم لوگوں پر بھی لگتے رہے ہیں۔ بعض اوقات بندہ نیکی کا کام اور دین کا کام شروع کرتا ہے تو کچھ بندے کے اوپر ویسے الزامات لگ جاتے ہیں، وہ ٹھنڈا ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے، کہنا چھڑ دو جی یہ کام کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، لوگ ساتھ ہی نہیں دیندے، لوگ نال ہی نہیں ٹرتے، لوگ بےزتی کرتے ہیں جی، لوگ گلاں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو لوگوں کی وجہ سے ہم نیکی چھوڑ دیں، لوگوں کی وجہ سے۔ یہ 2-3 دن کی بات ہے، ایک بندے کے پاس میں گیا تھا، نماز پڑھنے نہیں آتے مسجد میں، تو وہ کہنے لگا جی مجھے کینسر کا مسئلہ ہے، تو میں کھانستا ہوں تو ساتھ والے مجھے دیکھتے ہیں، تو پھر میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں تو میں جوان بھی ہوں، تو پھر وہ مجھے عجیب سا لگتا ہے اور لوگ میری طرف اس طرح کر کے دیکھتے ہیں، تو پھر میں اب یہاں دکان پہ نماز اپنی پڑھ لیتا ہوں۔ تو میں نے اس سے عرضی کی کہ یار یہ دنیا کے کام جب ہم کرتے ہیں، کوئی مہندی وغیرہ نکالتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، کبھی کسی بندے نے یہ کہا ہے کہ نہیں یار لوکاں گلاں کرنیاں میں مہندی نہیں کڑنی، لوکاں گلاں کرنیاں میں دنیا دا فلاں کام نہیں کرنا؟ کہندا نہیں بالکل لوکی تے نہیں، اسی وہ اپنا جڑا من نے پورا کر کے رہندے نے، لوکی جو مرضی آکھن۔ تو میں نے عرضی کی کہ جناب والا جس وقت لوگوں کی باتوں کی دنیا کا کام کرنے والا ٹینشن نہیں لیتا تو آپ اللہ کو راضی کر رہے ہو، پھر آپ لوگوں کی کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ تو جب ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم ایک دوسرے کی کیوں ٹینشن اس والے سے لیں؟ اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس طرح کے معاملات، جس بندے کے اپنے مسائل ہیں، اپنے معاملات ہیں، تو ہم جو ہے وہ غصے کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ہم ناراضگی کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ جس طرح بھی نماز پڑھ رہا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار وہ جان بوجھ کے کرتا ہے تو بہتر حال یہی ہے، اگر آپ اس کو ڈسکس کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے غصہ منائے، یار یہ تھوڑا سا مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ عجیب ہے، یہ حضرت صاحب سے پوچھ لینا، امام صاحب سے پوچھ لینا، قاری صاحب سے پوچھ لینا۔ تو یہ طریقے سے سمجھیں، اگر خود ہی آپ بار بار اس کو دیکھیں گے نہیں یار گھر تو چنگا بھلا ہے، اتھے آ کے بہ کے نماز پڑھتا رہتا ہے، اگر تو وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے بندے کو اپنی اصلاح کرے، لیکن ہم ذمہ دار نہیں ہے اس کی اصلاح کروا کے چھوڑیں۔ پھر ہماری ایک دوسری یہ پرابلم ہے کہ ہماری جو نانا مانے ہم اسے سلام لینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہ یار بولنا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ سورہ نور میں یہ اللہ پاک کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو
جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہ قرآن میں لگا حکم ہے کہ جب تک گھر والے اجازت نہ دیں اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اور دوسرا حکم یہ دیا کہ ان بسنے والوں کو سلام کرنا یہ بھی داخلے کے وقت ضروری ہے۔ اجازت لینے کی صورتحال کیا ہے؟ اجازت لینے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی دروازے پہ جائیں، وہاں پہ دستک دیں، وہاں سے اجازت مل جائے تو آپ جو ہے وہ اگر باہر کوئی کام کرنا ہے تو باہر کر لیں، اگر کوئی گھر کے اندر جانے والا کام ہے تو پھر وہ کر لیں، جس طرح الیکٹریشین وغیرہ کا کام ہے یا کوئی اور کام ہے تو وہ کر لیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ سمجھتے ہیں کہ نرم عفو و درگزر کرنے والا، معاف کر دینے والا کوئی نہیں تھا، اور یہ سمجھ بالکل ٹھیک ہے اور ایسا ہی تھا اور ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے۔ لوہے کی کنگھی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لوہے کی کنگھی، تو سر میں وہ کھجانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ استعمال کر رہے تھے، اپنے حجرے مبارک تھے، تو تھوڑے سراہوں میں جی کوئی دیکھ رہا تھا یا کسی کی کوئی نظر پڑ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو اعلم انک تنظر لطعنت به فی عینک انما جعل الاستئذان من اجل البصر۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو دیکھ رہا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو دیکھ رہا ہوتا ہے، میں اس سلائی کو تیری آنکھوں میں چبو دیتا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ کیونکہ اجازت لینے کا حکم نظر پڑنے کی وجہ سے ہی دیا گیا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا نا اجازت مانگو، وجہ کیا کہ نظر نہ ساڑی پہ جائے، تو پہلے ہی نظر ماری جانا ہے۔ معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے نرم تھے، لیکن عزت کے معاملے میں سرکار بڑے سخت بھی ہیں۔ آج کہنا جی نہ یاراں کوئی نہیں ہے، وہ میرا بیلی آوے گا تو انہوں بیٹھک کھول کے بٹھا دیں، وہ گھر والے کی کر دی ہے، وہ پھر بیٹھک کھول دی بٹھا دیں دی، وہ پھر 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے بھی معاملے کوئی اور بن گئے۔ عزتوں کے معاملے میں یہ دوستیاں ساری چار دیواری سے باہر ہونی چاہیے۔ عجیب معاملہ اب تو کیفیت یہ ہے، جو بھی بندے نے بات کرنی ہے وہ آ کے گھر بیوی سے ڈسکس کر، میرے فلاں یار نے انجا کیا، انہوں سارا پتہ ہوتا ہے کیڑا کیڑا یار، وہ اللہ دے بندے کا باہر دیاں گلاں گھر کا تک بننا۔ اور سرکار کتنے اس بندے نے کر کیا لیا تھا؟ اگر ہم دیکھیں عمومی طور پہ اس نے کیا کر لیا، اس راہ میں سے نظر کتنی گئی ہوگی۔ سرکار کا آگے سے انداز دیکھیں، لوہے دی سلائی ہے، لوہے دا کنگا ہے، میرا دل کہتا ہے میں تیری اکھاں دے وچ چبا دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھر کے سلسلے میں، چادر اور چار دیواری کے سلسلے میں بندے کو سختی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں یار وہ بڑا جی آیا جی، وہ بڑا گھر والے سختی کرتا ہے۔ یار گھر والے عہدے نے، نکے نکی عہدے نے، نہیں نکلن دینا، نہیں جان دینا، تمہیں کہدی پرابلم؟ باہر والے بندے نوں جی ٹینشن باز گد ہوندی ہے، فلاں بندہ نہیں نکلن دینا، وہ دی اپنی فیملی وہ نکلن دے نہ نکلن دے، میں اور دوسرا بندہ کیوں اسی تذکرہ کری؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز۔ اب کافی اس طرح کی روایات ہیں، میں ساریوں کو چھوڑتا ہوں۔ المختصر یہ جو سارا نظام بنایا وہ اسی لیے بنایا کہ گھر کی جو چار دیواری ہے اور گھر کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ رہیں۔ بلکہ سرکار کا ایک اور انداز دیکھیں، یہ حدیث پاک بھی شعب الایمان میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن معاذ، بڑے اونچے درجے کے صحابہ میں شامل ہیں، سعد بن معاذ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور اس حال میں اجازت طلب کی کہ وہ دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ دروازے پہ دستک تو سائڈ تے ہو کے کھلو جو، اور ظاہر ہے جس بندے نے دروازہ کھولنا ہے تو پچھو نظر ہی آنا ہے نا جی کاروی، تو دروازہ اصل طریقہ بھی یہی ہے کہ دستک دیں، سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، اس حال میں اجازت طلب کی کہ وہ دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور فرمایا سعد اجازت لینے کا سبب نظر ہی ہے، لہٰذا جب بھی اجازت لو دروازے کے سامنے مت کھڑے ہوا کرو۔ یعنی کس طرح نبی، اچھا آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ پہ شک تھا کہ صحابہ بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یا صحابہ نعوذ باللہ اس نگاہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، اور اسے کہنا نہیں وہ یار وہ تو بندہ ہی بڑا نیک ہے،
او یار تیری ذہن خراب ہے، وہ میرے گھر آندا میرا بیلی ہے، میرا یار ہے، میں بچپن تو جاننا انہوں، وہ تو بڑا ہی نیک، وہ تو میرے نال بھی نیک ہے، وہ تو بڑا چنگا ہے، پھر ہو کی گیا ہے؟ اللہ دے بندے سرکار دے صحابہ دا انداز کی اصول تے قانون نہ توڑیے، جڑے اللہ دے رسول نے قانون دے دیتے نا جی، وہ بندہ پاویں وقت دا غوث اعظم ہے نا جی، جڑا اللہ دے رسول نے گل وہ پوری کرنی اپاں گل، جس وقت آپ اس طرح کریں گے نا تو پھر خرابی ہوئے گی۔ کیا اللہ رب العزت نوں نہیں سی پتا وہ بڑے نیک لوگ بھی ہون گے؟ مان لیا تہاڈا یار تہاڈا رشتہ دار بڑا ہی چنگا ہے، وہ بڑا ہی نیک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تے نہیں فرمایا بھی جڑے نیک نے انہاں واسطے ذرا گنجائش ہے۔ صحابہ تو وڈا کوئی نیک ہو سکتا ہے، تے بیویاں وچوں صحابہ دیاں بیویاں وچوں بھی کوئی نیک ہو سکدیاں نے، تے گھر دے سربراہ نالوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈا بھی کوئی سربراہ ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے دروازے دے سامنے نہیں کھلون دیندے پہ، کہندے نا غلط کیتا، تو سامنے نہیں کھلونا نا، سائڈ تے۔ تو ان چیزوں کے سلسلے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ ایک جگہ پہ روایات میں یہ آتا ہے، فرمایا وہ بندہ ہے دیوس ہے، یعنی سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اس کے بارے میں لعنت کا حکم آیا، وہ بندہ کہ جو گھر کے معاملات میں غیرت نہ کھائے، گھر والیوں کے معاملے میں، بچیوں کے معاملے میں، ماؤں بہنوں کے معاملے میں، جو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، خود ہی نہ انہوں عید دا پتہ ہے، نہ شبرات دا پتہ ہے، نہ ویاہ دا پتہ ہے، نہ شادی دا پتہ ہے، کہتا جی کھل کوئی نہیں ہے ساڈے جی، کوئی نہیں، وہ پرانے ذہن نہیں ساڈے رہے جی، اسی ذرا نویں ہو گئے ہیں جی، نالے ہوں ساڈے کول ذرا پیسہ آ گیا تو سانوں کوئی نہیں، ہوں اسی عزتاں لا دتیاں نے جی، پیسہ آوے تو بندہ کوئی 2 کلاساں پڑھ جائے تو پھر عزتاں لا دیتیاں نے، کھلی چھٹی، شادی تے بھی کھلی چھٹی، معاملات تے بھی کھلی چھٹی۔ پھر اصل طریقہ جڑا وے وہ بڑا بہترین طریقہ ہے، بھئی رجسٹر رکھ دو بھی بچی دے سامنے سائن کر دے، قاری صاحب انہوں پریشان کرنا جی تسی جانا ہے، تسی جا کے وہ کولے نکاح پڑھانا ہے، وہ قاری صاحب اللہ دے ولی کوئی نہیں ہے، ہور کوئی ہوئے پر میں اللہ دا ولی کوئی نہیں، ساریاں بیبیاں اتنے کوئی ادھر نظر آ رہی، کوئی ادھر نظر آ رہی، کوئی ادھر نظر آ رہی، نہ اتنے کوئی پردے دا اہتمام، نہ کوئی دل چاہے تو پارلر والے بھی اتنے ہی بیٹھی ہے تو جی نکاح پڑھاؤ جی، بھئی ضروری کوئی نہیں امام صاحب کا، قاری صاحب کا وہاں جانا، اس کے جا ڈسکس کرنا، اور پھر وہاں جا کے وہ لکھانا، پھر وہاں دوسرا وہ قاری صاحب وہاں گئے اور وہ جتنی وہ گھر کے اندر 40-50 عورتیں ہیں ان کے قاری صاحب تو معلوم کوئی نہیں، چلو قاری صاحب تو ایک ہیں، اور باقی جو ساری وہاں پہ دیکھ رہی ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے، یا قاری صاحب کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے اندر کیا حرج ہے جب اسلام نے ہمیں ایک مفید طریقہ جو دیا کہ بچی سے اجازت لینا کام ہوتا ہے، وہ بچی رجسٹر کے اوپر سائن کر دے اس کی اجازت ہوگی، اب ایجاب و قبول کرنا لڑکے کے ساتھ، یہ رجسٹر ہے جی تسی جانا ہے جی کڑی دے کولے جی، اچھا پھر ساڑے بھی طریق ہے وہ فلاں تسی تے صحیح نہیں کرتے، فلاں قاری صاحب بڑا چنگا کرتے سن، وہ جاندے بھی سن تے کڑی دے سر تے پیار بھی دیندے سن تے جب 1000 روپیہ بھی دیندے سن، تے پھر جڑا نا جی وہ نکاح پتہ لگتا سی بھی نکاح تے پڑھایا نا جی، یہ کڑا نکاح ہویا، وہ بارو بار تسی لکھ کے چٹ بھیج دیتی، انہیں سائن کر دیتے، پتہ ہی کڑا نکاح ہویا جی، اسی بھی چاہنے ہیں نہیں یار اس طرح دے معاملے ہون تے پھر ہی کام صحیح رہتا۔ آگے پھر یہ لمبی روایتیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ سے پوچھا گیا کہ جس گھر میں اپنی ماں ہو کیا اس سے بھی اجازت لی جائے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، جس گھر میں آپ کی ماں ہے، بہن ہے، وہاں پر بھی اجازت لے کے داخل ہو۔ ان کا یا رسول اللہ وہ تمہاری ماں بہن ہے، فرمایا آپ کو گوارا ہے کہ آپ کسی ایسی حالت میں ان کو دیکھیں کہ جس کو دیکھ کے آپ کو ناپسندیدگی کا اظہار ہو، وہ اپنے ہی حساب سے بیٹھی ہوں، نہ چادر صحیح طریقے سے لی ہو، تو وہ آپ آگے سے چلے جائیں تو آپ کو بیزاری نہیں ہوگی؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہاں جی بیزاری ہوگی۔ فرمایا ہاں، جب بھی پھر اپنے ماں بہن ہو گھر میں تو تب جاؤ، تو تب بھی اجازت لے کے جاؤ کہ وہ اپنے آپ کو وہ چادر وغیرہ کو صحیح کر لیں۔ تو بلکہ ایک حدیث پاک میں تو فرمایا یا اپنے آپ کو اس طرح کے انداز میں لے کے جاؤ جس طرح بندے عام طور پہ کھانستے ہیں یا اس طرح بندے کرتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے گھر کا جو فرد ہے وہ آ رہا ہے۔ اسی کوشش کرنا نہیں چوری چوری۔ اچھا یہ بیوی کے بارے میں اس طرح کی روایت ہے، بیوی کے متعلق بھی فرمایا بے شک وہ آپ کی بیوی ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے، جب آپ جاؤ تو اس طرح کا معاملہ کر کے جاؤ۔ اسی کہنا ہے نا چوری چوری جانا ہے، چھاپا مارنا ہے جا کے۔ اور پارہ نمبر 18 کا ایک آخری چھوٹا سا مسئلہ بیان کرنا تھا۔ وہ اسی مسئلے کے تحت مسئلہ ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 58 ہے، یا ایھا الذین آمنوا
لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ۔ ایک ویسے یہ جو میرے سامنے سافٹ ویئر ہے جہاں سے میں پڑھتا ہوں، یہ عربی رسم الخط میں لکھا ہے۔ جن لوگوں نے عرب والا قرآن پاک دیکھا ہو تو وہ عام طور پہ پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ تھوڑی سی اس لیے بھی پرابلم بنتی پڑھتے ہوئے۔ یہ سیم عربی رسم الخط ہے جس میں ہمارے اور ان کے رسم الخط میں فرق ہے۔ اے ایمان والو، جو غلام لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم میں سے جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان کو چاہیے کہ وہ 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت لیں، باقی انہوں نے اجازت لین دی لوڑ نہیں۔ غلام لونڈی، اس کو ہم نوکر کے ساتھ تشبیہ نہ کر لیں۔ غلام اور لونڈی میں اور نوکروں میں بڑا فرق ہے، اور گھر میں کام کرنے والیاں جو ہیں ان میں غلام اور لونڈی میں بڑا فرق ہے۔ ہم لونڈیوں کو نوکرانیاں نہ بنا لیں، یہ نہ سمجھے کہ وہ آج کی نوکرانی وہ لونڈی کے حکم ہے۔ لونڈی کے بڑے احکام ہوتے تھے، وہ تو یہ سمجھے وہ تو بیوی کے احکام ہوتے تھے لونڈی کے اوپر۔ تو فرمایا غلام ہو، لونڈی ہو، یا ایسا چھوٹا بچہ ہے جو بالکل اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ 3 وقتوں میں اجازت لے گا جو سونے کے اوقات ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ نماز فجر سے پہلے وہ جب بھی آئے گا، وہ رات کے بعد آ جائے، فجر سے پہلے جب بھی وہ آئے گا وہ اجازت لے کے آئے گا، کیونکہ وہ بھی عام طور پہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو، وہ دوپہر کے وقت وہ سویا کرتے تھے جسے کلولہ کہتے ہیں، گرمیوں میں تھوڑی دیر سو لینا، یہ سنت مبارکہ ہے اس وقت۔ اور نماز عشاء کے بعد یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات، ان 3 وقتوں میں وہ جب بھی آئیں گے وہ اجازت لے کے آئیں گے، ان کے علاوہ ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فی زمانہ چھوٹے بچے، بالکل چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں، نہ سمجھ بچے ہیں، اچھا گھروں میں ایسے بچوں کو بھی داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلامی نقطہ نظر ہے، یہ نہ سمجھے کہ نہ یار فلاں بندہ تو سختی بڑی کر دے۔ جو ایسا چھوٹا بچہ جن کو عورتوں کے پردے والی چیزوں کے بارے میں کچھ سمجھ بوجھ آنی شروع ہو جائے، ایسا چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ جن کو عورتوں کے معاملات کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، اس بچے کو بھی گھر میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور باقی جو بالکل چھوٹا بچہ ہے، بے سمجھ بچہ ہے، چھوٹے موٹے کام کاج ہو جاتے ہیں، تو فرمایا اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی زمانہ صرف بچے کے حکم یہ اوپر یہ حکم لازم ہوں گے۔ باقی کوئی خاتون بھی اگر گھر میں جانا چاہتی ہے نا جی، خاتون بھی، ہمارے ہاں یہ ہے صرف مرد نے اجازت لینی ہے۔ اگر کسی خاتون نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو اس خاتون نے بھی اجازت لے کے گھر میں جانا ہے۔ اچھا خاتون جائے اور آگے سے وہ اپنا کسی بھی صورت میں ہوں تو کیا پھر وہ خاتون کے لیے بہتر ہے؟ تو ہمارے ہاں ایک تو یہ رواج جو قرآن نے دیا تھا، خاتون اجازت لیتی کوئی نہیں، وہ سیدھی بالکل ہی اندر، وہ سیدھی اندر۔ اور بالکل چھوٹے بچے ان کو صرف اجازت ہے، فی زمانہ صرف چھوٹے بچے ان کو اجازت ہے، اور وہ بھی جب ان 3 سونے کے اوقات میں جائیں گے تو وہ بھی اجازت لے کے جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔